اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل کا جو باقی معنی سبق ہے نعت مضمون کے حوالے سے، وہ ادھورا سبق آج ہم پڑھیں گے. یہ نعت جو آپ کی کتاب اردو میں ہے، یہ رسا جاویدانی نے لکھی ہے. تو آج ہم اسی نعت کا باقی حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. تو شاعر فرماتا ہے یہاں پر، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا. جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے. یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے. تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے. قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری. تو اس شعر میں رسا جاودانی فرماتے ہیں، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، میرے نبی، آپ کا جو احسان اس دھرتی زمین پر ہے، آپ کا جو احسان اس سرزمین پر ہے، اس کائنات کی زمین پر ہے، وہ ایک جیسا رہا. آپ کا احسان ایک جیسا رہا تمام لوگوں پر. آپ نے اس میں بید باؤ اختیار نہیں کیا، آپ نے یکساں طور پر ہر ایک پر احسان کیا، چاہے وہ اپنا تھا یا پرایا تھا، چاہے وہ مسلم تھا یا غیر مسلم تھا، چاہے وہ آپ کا ماننے والا تھا یا آپ کا نہ ماننے والا تھا. جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے. جس شفقت کی نگاہوں سے آپ نے ایمان والوں مسلمانوں کو دیکھا، وہی شفقت کی نظر آپ نے، اسی شفقت کی نظر سے آپ نے غیر مسلموں کو بھی دیکھا ہے. جو شفقت آپ نے اپنوں پر کی، وہی شفقت آپ نے غیروں پر بھی ویسی کی جیسے مسلمانوں پر شفقت کیا کرتے تھے. یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے. جب آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کا کردار اس قسم کا ہے کہ آپ نے بید باؤ اختیار نہیں کیا، اس میں آپ کے کردار میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، یکساں سلوک ہر ایک کے ساتھ کیا، ایک ہی آنکھ سے سب لوگوں کو دیکھتا رہا. یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے. پھر اس جیسا اعلیٰ کردار، اس جیسے اطوار، پھر لوگوں کو کیوں نہ پسنداتے، لوگ کیوں نہ آپ کے دیوانے بن جاتے جب اس قسم کا کردار آپ کے پاس تھا. آپ اعلیٰ کردار پر فائز ہوئی تھی. اللہ نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کی جو قدریں ہیں وہی آپ کو عطا کی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کے دل میں آپ نے گھر کا رکھا تھا،
چاہے ان میں کوئی اپنا تھا یا کوئی پرایا تھا، چاہے وقتی طور پر اس نے آپ کے ساتھ اپنے دل کی وہ حسد کی جو آگ اس میں تھی وہ بڑکائی، لیکن جوں وہ آپ سم کے نزدیک ہوتا گیا تو اس سمے پھر یہ کہے بغیر وہ نہ رہا کہ وہ مشرب اسلام ہوتا رہا، وہ لوگ مشرب اسلام ہوتے رہے۔ جب نزدیک سے انہوں نے ان حسد کی اینکوں کو چھوڑ کر حقائق کی اینکوں سے دیکھنا شروع کیا تو وہ آپ کے متولی بنتے گئے، وہ آپ کے فدائی بنتے گئے، وہ آپ کے جانثار بنتے گئے۔ تو آگے شاعر فرماتا ہے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کی اس پر بسائے۔ اگر کسی نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تو آپ نے بدلے کے طور پر اس کے لیے بھی کانٹے نہیں لگائے سڑکوں پر، بلکہ آپ سب نے کیا کیا، آپ جیسا کہ آپ کے ساتھ ایک وہ بڑھیا اسی قسم کا ویوہار کرتی تھی، وہ روئی جس پر گندگی وہ لگاتی تھی پھر آپ سرسم پر پھینکتی تھی، کئی روز تک کافی ٹائم تک کہ اس کا یہ وطیرہ ایسا ہی رہا اس بڑھیا کا۔ لیکن شفقت والے پیغمبر، رحمت والے پیغمبر جو رحمت بن کر اس کائنات میں آئے اللہ کے اذن سے، تو وہ شفیق و رفیق پیغمبر، وہ رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چند دنوں سے وہ عورت نظر نہیں آئی، چند دنوں سے اس عورت کا وہ کوڑا کرکٹ پھینکنا آپ سب کو نظر نہ آیا، تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا بیمار ہو چکی ہے، جو آپ کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کرتی تھی، جو آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا بڑھیا بیمار ہو چکی ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے وہاں جاتے ہیں، اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، بڑھیا جو ہی بڑھیا کی نظر آپ سب پر پڑتی ہے تو بڑی شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے تو اس جیسا سلوک اس کے ساتھ نہیں کیا تھا، میں نے وہ سلوک اس کے ساتھ کیا تھا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ اس قسم کا ویوہار میری عیادت کے لیے آئے، اور وہ بھی وہ کائنات کا امام، کائنات کا رہبر و رہنما، لیکن وہ جو سامنے دیکھتی ہے تو ایمان لاتی یہ کردار دیکھ کر، یہ ویوہار دیکھ کر، یہ اتوار دیکھ کر، یعنی کانٹے بچھانے، وہ عورت کانٹے بچھاتی تھی، آپ نے واپس کیا دیا، رحیمانہ سلوک آپ نے اس کے ساتھ کیا، اعلیٰ اخلاق والا سلوک آپ نے اس کے ساتھ کیا، تو یہی وجہ ہے آپ سم اس کے دل میں گھر کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مشرب اسلام ہوتی ہے یہ کردار دیکھ کر آپ سم کا۔ تو آگے شاعر فرماتا ہے، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ آپ کی جو ہستی تھی، آپ سم کا جو دل تھا، بالکل اس میں کوئی قدورت جیسی چیز نظر نہیں آتی تھی، ضد، ہردرمی، حسد، اناد اور دوسری جو برائیاں ہوتی ہیں جو ایک انسان کے دل میں ہوتی ہیں، وہ حسد کی بیماری یا وہ بدنیت یا دوسری جو وہ غلط طریقے ہوتے ہیں، غلط ارادے ہوتے ہیں، آپ سرسم ان سے پاک تھی، قدورت جیسی کوئی چیز آپ کے دل میں نہیں پائی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شان اونچی ہوتی رہی، آپ کی عظمت بڑھتی رہی، آپ کی عظمت کا ہر ایک اعتراف کرنے لگا، اور یہ اعتراف کا ہی اسی حقائق اس حقیقت کا اعتراف کرتی ہوئی یہ دین، جس دین کے لیے، جس دین کی واعظ و نصیحت کے لیے، جس دین کی وکالت کے لیے آپ سرسم کو اللہ نے بھیجا تھا، یہ دین پھر بالکل ایک مختصر سے وقت میں نصف دنیا پر چھا جاتا ہے، اس وقت نصف دنیا پر چھا جاتا ہے۔ تو یہ وجہ یہی تھی کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ رحیمانہ سلوک کیا،
آپ نے ایک جیسا سلوک کیا تماموں کے ساتھ، چاہے کوئی اپنا تھا یا کوئی پرایا تھا. تو اس طرح سے ہم نے آج یہ غزل مکمل کی. تو اس غزل میں ہم نے پڑھا، اس غزل میں یہ جو یہاں پر یہ توضیحات میں ہے کہ یہ غزل کس قسم کی ہے. یہ ایسی نظم کو جس کا ہر ایک بند 6 مصر پر مشتمل ہوتا ہے، مسدس کہتے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھو گے، نظر دوڑاؤ گے اس غزل پر، یہ 6 مصروں کا ایک سٹنزا اس کی، ایک بند ہے اس کا. یہ دیکھیے یہاں پر 4 یہ ہوئے جو ردیف ہے، ایک آیا اس میں ردیف آیا ہے، اور نیچے تھی پھر ردیف آیا ہے اس میں. تو یہ مسدس کہلاتی ہے اردو میں. 6 بندوں پر مشتمل غزل جو ہوتی ہے یہ مسدس کہلاتی ہے اردو میں. یہاں ہم دیکھتے ہیں اس کے قافیے ہیں، خار ہے، شاہکار ہے، سردار ہے، اتوار ہے، آرزو ہے. تو یہ ہیں اس کے ہم قافیے الفاظ، اور یہ ہے ردیف اس کے آیا ہے. وہ 6 جو لائنوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ سٹنزا، یہ بند غزل میں، تو اس کو مسدس کہتے ہیں. رسا جاویدانی کی جو یہ نعت لکھی، اس میں یہی حیت اس نے اختیار کر رکھی ہے کہ یہ مسدس کہلاتی ہے اس کی یہ نظم. تو یہاں پر سوالات کی طرف ہم اب جاتے ہیں. تو پہلا سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ آپ نے اس نظم کو بغور سنا ہوگا، تو آپ خود بخود اس کا جواب بڑے آرام سے لکھ سکتے ہیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے؟ امن، آشتی، چین اور سکون کا پیغام لے کر آیا. اخوت کا پیغام لے کر اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے. آپ بالکل بھی آپ اچھی طرح سے اس کا جواب لکھ سکو گے اگر آپ نے غور سے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا یا بار بار اس کو دہراتے رہو گے. ہاں، دوسرا سوال ہے، شاعر نے کیوں کہا ہے تو وہ سر و قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا. یعنی شاعر نے کیوں کہا کہ تو وہ سر و قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو دل عالم پہ چھایا. شاعر نے کیوں کہا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ سم کا سایہ نہیں تھا. اسی کی طرف شاعر نے اشارہ کیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن ہم اگر ان حقائق کی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کا سایہ بالکل دنیا پر تھا. آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ آپ نے دوسروں کا غم بانٹنے کی کوشش کی. خود غم کھائے لیکن کسی کو مغموم نہ ہونے دیا. تو یہ چیز اس میں، اسی لیے اس نے یہ کہا شاعر نے یہاں پر، تو وہ سر و قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت و عالم پر چھایا. تشریح کیجیے. تیسرا سوال ہے، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے. اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے. یعنی آپ کا جو قرآن آپ پر اللہ نے نازل کیا، اس میں امن کا پیغام ہے، اس میں ضد اور ہردرمی کا کلام یہ چیز موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ امن کا درس دیتا ہے دنیا کے لوگوں کو. یہ دنیا کے لوگ ہیں جو اس سے دور ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اس میں دہشت گردی ہے، اس میں باقی چیزیں ہیں. جو حقائق کی عینک سے دیکھتا ہے، جو حقیقی وہ دل میں قدرت چھوڑ کر، قدرت سے اعتراض کرتے ہوئے اس قرآن کے نزدیک جاتا ہے، وہ قرآن کا پھر شیدائی بن جاتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کا ایسا پیغام ہے جو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہو ہی سکتا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے جو اس جیسا قرآن بنا سکتا ہے، جو اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا سکتا ہے، یا قرآن جیسی کوئی آیت بنا سکتا ہے. تو یہاں پر اس قرآن یہ یہاں اشارہ کیا شاعر نے کہ جو قرآن آپ پر اللہ نے نازل کیا وہ امن آشتی کا پیغام لے کر ہمیں سبق دیتا ہے. وہ پیغام، یہ امن کا سبق ہمیں دنیا کو دیتا ہے. ہوا جاگزیں دل میں فرمان تیرا، یہی وجہ ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا لوگوں کے دل میں وہ پیوست ہوتا گیا، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی گئی. جو آپ کے شیدائی بن گئے، جو آپ کے نام لیوا ہوئے، جو آپ پر ایمان لائے، وہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوا، دنیا ان کے خلاف ہوئی لیکن پر انہوں نے وہ علم نہیں چھوئی، پر انہوں نے وہ کلمہ نہیں چھوڑا، بلکہ وہ فدائی بن گئے آپ کے. وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے جھانچا آپ کے کردار کو، جب انہوں نے جھانچا آپ کے کردار اور اخلاق کو، انہیں برابر پتہ چلا کہ آپ سوسن کے قول اور فعل میں کوئی تفریق ہمیں نظر نہیں آتی ہے. جب انہوں نے وہ ہم آہنگی قول اور فعل میں دیکھی تو آپ کی مدح خان بن گئی.
کرم ہر کسی پر یکساں تیرا ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان، یعنی تیرا کرم تیری بخش جو ہے وہ ہر کسی پر ایک جیسی رہی، اور اس دھرتی پر یعنی اس زمین پر آپ کا پورا احسان ہے. یعنی ایک احسان یہ بھی تھا، عرب کے لوگ اس وقت، دنیا کے لوگ اس وقت کیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. آپ ان کا مسیح بن کر آئے. آپ نے وہ کام جس کام نے قانونی شکل اختیار کی تھی کہ بالکل سرعام ایک باپ ایک بھائی اپنی بیٹی یا بہن کو لے کر کوئی پٹ کھودتا تھا اور اس میں زندہ اپنی بیٹی یا بہن کو دفن کرتا تھا. آپ نے سسن نے اس کے خلاف لڑا، اس کے خلاف ایک مورچہ سنبھالا اور دنیا کی لڑکیوں کو پھر ایسی زندگی بخش دی کہ وہ احسان سے کم نہیں ہے. تو اسی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا احسان صرف کسی ایک خاص قوم پر نہیں ہے بلکہ پوری عالمی انسانیت پر آپ کا احسان ہے. جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے. آپ کی جو آپ شفقت کی نظروں سے مسلمانوں کی طرف دیکھتے تھے، جو شفقت آپ کیا کرتے مسلمانوں پر، ویسی شفقت آپ نے غیر مسلموں پر بھی کی ہے. آپ نے ایک جیسی شفقت کو اپروچ اپنا کر ہر کسی، اسی لیے وہ ہر کوئی آپ کا دیوانہ بنتا گیا، آپ کا مرید بنتا گیا، آپ کا امتی بنتا گیا. تو چوتھا شعر ہے یہاں پر، چوتھا سوال ہے یہاں پر، مقصد نوٹ لکھنے یہاں پر مسدس جو اوپر دیکھا آپ نے یہاں پر، یعنی مسدس کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کا ہر ایک بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ مسدس کہلاتی ہے. یہ آپ خود لکھو گے اور ساتھ ہی اپنی نعت اس پر بھی نوٹ لکھنے. نعت کس کو کہ نعت وہ نظم ہوتی ہے جس میں پیارے نبی وسلم کی تعریف کی جائے، اس کی ثنا خوانی کی جائے. اسی طرح آپ لکھ سکتے ہیں اس پر بھی. ہاں، رسا جاویدانی کی اس نعت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے. آپ نے یہ خلاصہ اس کا لکھنا اپنے الفاظ میں. آپ کے پاس یہ نوٹس شاید موجود بھی ہیں تقریباً. تو یہ آپ اس پر، اور یہ یہاں سنا بھی ہوگا آپ نے. آپ اس کو ریپیٹ کرو گے، اس پہلے ویڈیو کو جو پہلا میں نے رسا جاویدانی کے متعلق آپ سے کہا تھا، عرض کیا تھا آپ کے سامنے، تو اگر اس کو بھی دہراؤ گے آپ تو آپ خود اس پوزیشن میں آؤ کہ آپ اس پر نوٹ بھی آرام سے لکھو گے. تو ایک چیز آپ یاد رکھنا کہ جب آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے تو جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو ویسے پھر ہمیں وہاں واٹس ایپ پر لکھنا، ہمیں باخبر کرنا یا فون مجھے کرنا کہ ہمیں کہاں دقت ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں. تو وہ دقت ہم انشاءاللہ الرحمن اسی وقت اس کی وہ دقت دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ کو بالکل ہم وہ ایسی صحیح طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے جہاں دقت یا کوئی مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے تو ہم بالکل حاضر ہوں گے. لیکن آپ کا یہ فون یا آپ کرو یا واٹس ایپ پر اپنے ریمارکس لکھو کہ آپ کو کیسا یہ سبق لگا اور کیا کیا پیچیدگیاں آپ کو اس میں معلوم ہوئی یا اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ باخبر ہمیں کرتے رہو گے اور ان ویڈیوز کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.